عصمت و عفت رقم کروں ہاں اے زبان خاموش صلوات پر بسد خلوص بسد تیرا بھیجا ہے بسد خلوص بسد تیرا بھیجا ہے نبی پسند کرے وہ انعام بھیجا ہے خوشا نصیب تجھے حر جناب زینب دے خوشا نصیب تجھے حر جناب زینب نے دعا کے دوش پہ رکھے سلام بھیجا ہے دعا کے دوش پہ رکھ کے سلام بھیجا ہے بسد خلوص صلوات پر بار دیگر صلوات بشر کا ناز بشر کا ناز نبوت کا نور این حسین بشر کا ناز نبوت کا نور حسین جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین بشر کا ناز صلوات پر محمد بار دیگر صلوات مرسی امیر انیس جناب سکینہ اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کری ہے آواز بلند صلوات یہ ذکر ابھی تھا کہ سکینہ نے پکارا یہ ذکر ابھی تھا کہ سکینہ نے پکارا سنا تو گیا کہ
जहां सोता है सारा, गर्दूं पर चमकने न लगे सुबह का तारा। नींद आई है बेटी को सुला जाइए बाबा, अरे नींद आई है बेटी को सुला जाइए बाबा। बस हो चुकी बातें, बस हो चुकी बातें, अब इधर आइए बाबा। हजरत ने कहा मैं तेरी आवाज के कुर्बान, अल्लाह तुम सोई नहीं अब तक हो मेरी जान। कुर्बान में कहा राहतो आराम का सामान, बिन बाप के तुमको तो नहीं चैन किसी आन। अच्छी नहीं आदत पर न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं आदत पर न रोया करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। क्या हो एक शब को जो हम घर में ना आए, अरे मजबूर हो ऐसा के तुम्हें छोड़ के जावे, तुम पाओ न हमको न तुम्हें हम कहीं पाए। बीबी तुम्हें छाती पर किस तरह सुलावे, जंगल में बहुत काफले लुट जाते हैं बीबी, जंगल में बहुत काफले लुट जाते हैं बीबी। अरे बरसों जो रहे साथ वो छूट जाते हैं बीबी, बरसों जो रहे साथ वो छूट जाते हैं बीबी। जब उम्र थी कम हम भी छूटे थे यूं ही माँ से, जब उम्र थी कम हम भी छूटे थे यूं ही माँ से। अरे सोते थे लिपट कर यूं ही खातूने जिना से, कुछ उनका हुआ सामने आँखों के जहां से,
ماتم سے ملی وہ نہ بکا سے نہ فغا سے، ماتم سے ملی وہ نہ بکا سے نہ فغا سے، یہ داغ یہ اندوہ علم ارے سب کے لیے ہے، یہ داغ یہ اندوہ علم سب کے لیے ہے، ماں باپ زمانے میں صدا کس کے جیے ہیں، ماں باپ زمانے میں صدا کس کے جیے ہیں، اچھی نہیں عادت پن رویا کرو بی بی، نیند آئی ہے بیٹی کو سلا جائیے بابا، بس ہو چکی باتیں اب ادھر آئیے بابا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ مومن آپ لوگ یہاں تشریف لے آئیے، اس سے پہلے کہ مولانا طبلہ کو میں زیب منبر ہونے کی دعوت دوں، اس سے پہلے ایک یہ اعلان ہے کہ پرسوں یہاں کسی صاحب کا یہ بلوٹوتھ جو ہے یہاں گر گیا تھا، تو جن صاحب کا بھی ہو وہ یہاں سے آ کے لے لیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ جناب قبلہ احمد رضا حسینی صاحب۔ محمد و آل محمد صلوات۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى إترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون. اذان گرامی قدر، حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جناب مرحومہ شہربانو بنت امیر عباس حسنی صاحب کی روح کو عزت پروردگار عالم جناب مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جو فرزند 2 فرزند اور بیٹی یہاں موجود ہیں، ان کے بھائی یہاں موجود ہیں، بہن موجود ہیں، اور وہ افراد کے جو دوری کی بنا پر شریک نہیں ہو سکے، جو براہ راست اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے فرزندوں میں سے، ان کی بیٹیوں میں سے، ان کے بھائیوں اور بہنوں، اعزاء اور اقارب میں سے، ان سب کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ان سب کو صبر عطا کرے. عزیزان گرامی قادر، قرآن کریم کی جس آیت کو آپ کی خدمت میں ہدیہ تلاوت کیا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اور اس میں حقیقت زندگی کو قرآن نے بڑے اچھے عنوان سے پیش کیا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے، الا لہو ولعب، یہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. وان الدار الآخرة لہی الحیوان، حقیقی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، زبان قدرت پر گویا ایک مرثیہ ہے کہ کاش یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ حقیقی زندگی کسے کہتے ہیں اور غیر حقیقی زندگی کسے کہتے ہیں. 2 زندگیوں کو قرآن بیان کر رہا ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا دھوکہ ہے. آخرت کی زندگی یقیناً آخرت کی زندگی ہے. اور اتنا عظیم فلسفہ قرآن کریم نے وہاں پیش کیا ہے کہ جہاں مکڑی کا تذکرہ کر رہا ہے. عنکبوت، ظاہر آپ جانتے ہیں مکڑی حقیر ترین کیڑا ہے کہ جس کو مکڑی کہتے ہیں، اور اس کا جالا انتہائی نازک ترین ہے، سب سے زیادہ کمزور ترین ہے جو مکڑی کا جالا کہلاتا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. مگر آپ پہچانیں کہ پورا قرآن نے ایک سورہ نازل کر دیا ہے کہ جسے سورہ عنکبوت کہتے ہیں، اور جس میں فلسفہ حیات و موت کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اس فلسفے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو معبود، قرآن تو انتہائی بلیغ کتاب ہے، اس میں اتنی حقیر شے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ عزیزو، اگر وجہ تلاش کریں گے تو صرف ایک ہی وجہ نظر آئے گی کہ حقیر ترین ہونے کے باوجود بھی اس نے وہ کام کیا ہے جس سے پیغمبر کی زندگی بچ گئی ہے، جس سے پیغمبر کی حیات بچ گئی ہے. اب آپ پہچان لیں کہ اگر ایک حقیر ترین کیڑا بھی پیغمبر کی زندگی کو بچانے کا سبب بن جائے تو اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہو جائے کہ پروردگار پورا سورہ اس کی شان میں نازل کر دے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو پیغمبر کی زندگیاں بچا رہے تھے. پروردگار کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اگر واقعی وہ پیغمبر کی زندگی بچانے والے ہوتے تو پورا سورہ نہ صحیح تو کم سے کم ایک آیت تو نازل ہو جاتا، ایک آیت تو نازل ہو جاتی، مگر کچھ بھی نازل نہ ہوا. پتا چلا اس کی شان میں اس لیے نازل ہوا کہ اس نے واقعی پیغمبر کی جان بچائی، اور جس کے لیے کچھ نہیں نازل ہوا وہاں خلوص تھا ہی نہیں. کتنی عظیم بات کہی جا رہی ہے. آج زندگی کے بارے میں مختلف افراد کے مختلف نظریے ہیں، مختلف فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا زندگی کو کہا جا رہا ہے. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے
کہ یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اس سے زیادہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقی زندگی آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ جو پروردگار کے پاس ہے، جو آخرت کی زندگی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کی زندگی آپ کے پیش نظر ہے، ظاہر اس کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل یا کوئی بہت بڑی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروردگار نے اس زندگی کو اس طرح سے استوار کیا ہے، اس زندگی کو اس عنوان سے بنایا ہے کہ اس زندگی میں تمام نہیں پایا جاتا ہے، اس زندگی میں استقلال نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کوئی پیدا ہوا، کل وہ جوان ہوا، پھر وہ بوڑھا ہوا، پھر اس دنیا سے چل بسا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو ایسی ہی نظر آئے گی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے لیے بنائی ہیں وہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے انتہائی نگہداشت میں بچے کو رکھا ہے۔ بچہ روتا ہے تو کبھی رات میں روتا ہے تو رات کی نیند خراب ہوتی ہے، دن میں روتا ہے تو دن کی نیند خراب ہوتی ہے۔ کیسی وہ ماں ہے! بچہ ذرا سا بیمار ہوا پریشان ہو گئی، بچہ ذرا سا مشکل میں آیا وہ تڑپ گئی۔ بچے کو پال کر اس نے بڑا کیا لیکن اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی۔ اب بچہ بڑا ہوا تو اس کی یہ پریشانی ہے کہ وہ پڑھ لکھ لے۔ اب وہ اسکول جا رہا ہے، بچے کو اسکول بھیج کر اب وہ منتظر ہے کہ کب وہ آئے گا اسکول سے واپس۔ اب اس کی یہ پریشانی ہے۔ وہی بچہ دھیرے دھیرے اور بڑا ہوا۔ اب جب بڑا ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے مدارس طے کرنا شروع کیے۔ اب وہ اس کلاس میں پہنچا کہ اس کا ایگزام بھی ہونے لگا۔ اب ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے کہ اس کا امتحان ہو تو اس میں پاس ہو جائے، اس کا امتحان ہو تو اس میں پاس ہو جائے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ بچے نے سارے تعلیمی مدارس کو مکمل کر لیا، بچہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اب یہ فکر ہے کہ پڑھ تو لیا ہے، ملازمت مل جائے، پڑھ تو لیا ہے، کوئی اس کو جاب مل جائے، اس کو کوئی چیز مل جائے تاکہ اس کا کاروبار چلے۔ اب اسے ایک بہترین جاب مل گئی، پیسہ آنے لگا، خوشحالی ہونے لگی۔ اب یہ ہوا کہ اس کا گھر بھی آباد کر دیا جائے، اس کا گھر بھی آباد کر دیا جائے۔ اب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب عزیزان محترم، اس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا۔ اب آپ یہ بتائیں، کل تک ماں باپ اس بچے کے لیے پریشان تھے، اب یہ بچہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، تو سکون آپ کو کب ملا، اطمینان آپ کو کب ملا؟ کل تک آپ کے ماں باپ آپ کے لیے پریشان تھے، آج وہی ذمہ داریاں آپ کے ساتھ ہیں، وہی ذمہ داریاں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی انہی مراحل سے گزرے گا اور اسے بھی اسی مرحلے میں پہنچنا ہے کہ جس مرحلے سے اس کے ماں باپ دو چار ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کے ماں باپ کو کب سکون ملا اور اسے کب سکون ملا اور اس کے بچے کو کب سکون ملے گا، اس کے بچے کو کب سکون ملے گا؟ تو عزیزان محترم، آپ پہچانیں یہ دنیا اس طرح کی ہے کہ یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سسٹم بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر جوانی کا حملہ ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے اس پر بڑھاپے کا حملہ ہوتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے اس پر موت کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو سکون کب ملا، انسان کو سکون کب ملا؟ تو اس دنیا میں کبھی سکون نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو دولت کماتے ہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ دولت ان کے لیے ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ دولت باقی رہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے یا دولت اس سے بچھڑ جاتی ہے یا وہ دولت سے بچھڑ جاتا ہے، یا دولت اس سے بچھڑ جاتی ہے یا وہ دولت سے بچھڑ جاتا ہے۔ تو آپ پہچانے، نہ زندگی باقی رہنے والی ہے، نہ دولت باقی رہنے والی ہے، نہ صحت باقی رہنے والی ہے۔ عزیزو، انسان پر موت کا حملہ ہو رہا ہے، دولت پر ختم ہونے کا حملہ ہو رہا ہے، صحت پر مرض کا حملہ ہو رہا ہے۔ جب کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے تو ایسی دنیا جہاں سب فنا ہو جانے والا ہے، ایسی دنیا سے لو لگانے سے کیا فائدہ؟ ایسی دنیا سے لو لگانے سے کیا فائدہ؟ عزیزو، ایسی دنیا تلاش کرو جہاں کوئی تصور موت کا نہ ہو، جہاں کی زندگی پائیدار ہو، جہاں کی زندگی حقیقی ہو۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یاد رکھو باقی رہنے